خواتین و حضرات، ایک وقت تھا جب یہ آواز دن میں کئی بار ہمارے کانوں میں گونجتی تھی لیکن اب سنائی نہیں دیتی۔ یہ اسکائپ ہے جو کبھی ہماری زندگی کا اہم حصہ تھا۔ ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے اپنے چاہنے والوں کو مفت میں کال ملا لیتے تھے، پھر وہ چاہے آڈیو ہو یا ویڈیو کال۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بلکہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، لیکن اسکائپ کے بغیر بزنس میٹنگ ہو یا یونیورسٹی کلاس، کسی کو برتھ ڈے وش کرنا ہو یا پھر ایسے ہی چٹ چیٹ، سب ایک روٹین بن چکا ہے۔ اور آج اسکائپ اس روٹین کا حصہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اسکائپ ختم ہو گیا ہے، اسکائپ کی اب وہ ویلیو نہیں رہی۔ اس کی جگہ واٹس ایپ، فیس ٹائم اور دیگر معاملات کے لیے زوم، میٹ اور ٹیمز نے لے لی ہے۔ ہم بھی آپ کے دل میں ایک خاص جگہ لینا چاہتے ہیں، بس آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ تو دوستو، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسکائپ کیا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ دوستو، 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ کمیونیکیشن کی دنیا پر اسکائپ کی حکومت تھی۔ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کال کرتا ہوں، بلکہ یہ کہتے تھے میں اسکائپ کرتا ہوں۔ 2003 میں اسکائپ لانچ ہوا تو ایک ماہ کے اندر ہی 10 لاکھ لوگوں نے اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ 2006 میں اسکائپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 11.5 کروڑ تک پہنچ گئی اور یہ انٹرنیٹ پر دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی کمیونٹی بن گئی۔ وجہ یہ کہ اسکائپ کا فارمولا کمال تھا۔ اسکائپ ٹو اسکائپ کال فری تھی۔ اسکائپ سے موبائل اور لینڈ لائن پر بھی سستی ترین کال ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کئی ملکوں نے اپنی مقامی موبائل کمپنیز کو بچانے کے لیے اسکائپ پر پابندی لگا دی۔ ان میں بنگلہ دیش سر فہرست ہے۔ دوستو، ایک کہاوت بڑی مشہور ہے کہ اس کی کامیابی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ شاید اسکائپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 2007 میں اسکائپ کے فاؤنڈرز نے اسے $2.6 ارب میں ای بے کو فروخت کر دیا۔ ای بے نے بھی ہنسی خوشی خرید لیا کیونکہ ان کے ای کامرس بزنس میں بائر اور سیلر کے درمیان رابطے بہتر ہو رہے تھے۔ لیکن پھر کچھ مہینوں بعد ای بے انتظامیہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے اسکائپ کو بہت مہنگا خریدا ہے۔ اسکائپ کی اصل ویلیو تو تقریباً $1.5 ارب ہے۔ بس پھر سارا دھیان یہاں لگ گیا۔ پروڈکٹ کوالٹی اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پر کسی کی نظر نہ رہی۔ 2008 میں اسکائپ کے نئے سی ای او جوش سلور سٹون نے حالات کو سنبھالا اور اسی دوران انہوں نے ایپل اور اینڈرائیڈ ایپ لانچ کی، جس سے صرف 2 دن میں 10 لاکھ ڈاؤن لوڈز ہوئیں۔ سلور سٹون نے کچھ ایسے فیچرز نکال دیے جو سافٹ ویئر پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ اس کوشش نے کافی فائدہ دیا اور 2009 میں اسکائپ پر روزانہ 3,80,000 یوزرز آنے لگے اور اس کا ریونیو $740 ملین کراس کر گیا۔ کچھ سال اچھے گزرے اور 2011 تک دنیا بھر کی وائس کالز کا 40% حصہ اسکائپ سے ہونے لگا۔ آکسفورڈ ڈکشنری نے تو اسکائپ کو ورب بھی بنا دیا۔ اس دوران اسکائپ کو ایک بار پھر فروخت کرنے کا پلان بن گیا اور اس بار ممکنہ خریداروں میں گوگل، فیس بک اور مائکروسافٹ شامل تھے۔ گوگل اور فیس بک نے اسکائپ خریدنے کے لیے $3 ارب کی پیشکش کی، جو کہ کافی حقیقت پسندانہ تھی، لیکن مائکروسافٹ نے اسکائپ کو $8.5 ارب میں خرید لیا۔ بظاہر تو مائکروسافٹ کو ایک اچھی پروڈکٹ مل گئی، لیکن پھر مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ آیا استعمال کا۔ اگر آپ اسکائپ کو کمپیوٹر پر استعمال کریں تو ٹھیک، لیکن اگر فون پر استعمال کریں گے تو آپ کو شدید مایوسی ہوگی۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مائکروسافٹ نے اسکائپ کا ڈیٹا بیس کلاؤڈ بیس سرور پر منتقل کر دیا، لیکن اس سے بھی کچھ مسئلے حل نہ ہوئے، جیسا کہ آٹومیٹک اپ ڈیٹ۔ آپ بہت ہی اہم میٹنگ کی تیاری کر رہے ہوں اور عین وقت پر اسکائپ آپ کی اجازت کے بغیر اپ ڈیٹ ہونے لگے تو یقیناً آپ فرسٹریٹ ہوں گے۔ پھر ایک اور مسئلہ تھا، اسکائپ پر گروپ کالز نہیں ہوتی تھی، جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھا۔ پھر اسکائپ میں عجیب بگ آنے لگے جس نے یوزرز کو پریشان کر دیا، خاص کر کے بزنس یوزرز کو، جس پر مائکروسافٹ نے اسکائپ بزنس لانچ کر دیا۔ پھر 2015 میں اپنی ہی ایک پروڈکٹ لنک کو اسکائپ بزنس میں مرج کر دیا، تب بھی کچھ خاص فرق نہ پڑا تو مائکروسافٹ نے 2016 میں اسکائپ بزنس کو بھی ریپلیس کر دیا اور ٹیمز لانچ کر دیا۔ ٹیمز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر ویڈیو کالز اور میٹنگز سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بزنس سٹائل میں۔ دوستو، آج اور بھی بہت سی سروسز دستیاب ہیں، جیسا کہ واٹس ایپ، فیس بک، وائبر، سلیک، ڈوو، ڈسکارڈ وغیرہ۔ اسی لیے اسکائپ کہیں نظر نہیں آتا، بس اس کی پہلے جیسی مارکیٹ ویلیو نہیں رہی۔ مگر ایسا نہیں کہ مائکروسافٹ نے اسکائپ کو ختم کر دیا ہے، اور نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ اسکائپ کا اچھا خاصا ڈیٹا بیس ہے۔ ابھی 2021 میں ہی مائکروسافٹ نے اسکائپ میں نئے فیچرز شامل کیے ہیں۔ اب اسکائپ کا فیوچر کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آپ کے خیال میں اسکائپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا مائکروسافٹ اپنی $8.5 ارب کی پروڈکٹ کو ایسے ہی ختم کر دے گی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔